السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقال اللہ تعالی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ وقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں ایمان بالکتب السابقہ ایمان بالکتب الہامی کتب مراد ہیں، جن میں حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بائبل اور اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ آخر پہ اترا، اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری اس کتاب کی تفصیلوں میں یہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کی وحی ہے یا نبی کا فرمان ہے یا ان کے اصحاب کے مرتب کیے ہوئے مختلف واقعات ہیں، بس وہ ایک ہی کتاب ہے، بائبل ہے، اور اس میں ان کے جو 70 72 یا 74 حواری تھے، حواری ان کے صحابہ، اور وہ ان میں سے 4 کی کتابیں بائبل جو ہے متی، لوکا، یوحنا، مرقس، یہ لے لی گئی ہیں، اور ان کے اندر جو واقعات ہیں، جو وحی ہے، جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، جو شمائل ہیں، جتنے ہیں وہ بس اسی ایک کتاب کے اندر متی میں ہے یا لوکا میں ہے یا مرقس میں ہے۔ جبکہ موازنہ اگر کریں تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس موازنے کی کہ اللہ کا یہ قرآن جب لکھا جا رہا ہے نبی پہ تو آپ یاد کرا رہے ہیں، ہاں بھائی لکھو، لکھنے والے 40-42 سے، اور اگر کوئی اس دوران میں بالکل شروع میں حدیث لکھنے بیٹھتا ہوتا تو نبی پاک نے آ کے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا لکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جو آپ سے سنا ہے وہی لکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کتاب ما کتاب اللہ ام حدو کتاب اللہ وخلصو ہو، اللہ کی کتاب کو خالص کر کے الگ کر کے لکھو، ملا کے نہ لکھو، جو لکھا ہے وہ ہٹا دو، مٹا دو۔ ایسا ہی حضرت سعید خدری کی یہ روایت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت یہی ہے کہ نبی پاک نے باقاعدہ سنا اور فرمایا کہ یہ تو نہ کرو، اور پھر ہم نے جتنا ذخیرہ لکھا تھا سارا اکٹھا کیا اور اس کو جلا دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فاتح مصر بن امیہ کے سردار کا جوان بیٹا 17 سال کا، اس کو نبی پاک فرما دے قید العلم بالکتابہ، اور انہوں نے احادیث کو الگ مرتب کیا، نبی پاک کے فرامین کو الگ الگ چیزوں پہ مرتب کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہ مرتب کیے ہوئے سارے نسخے اکٹھے کیے گئے اور ان کی ایک کتاب بنا دی گئی، اور وہ کتاب حضرت ام حفصہ ہماری ماں کے پاس میں موجود رہی۔ اور پھر جب قرات کی بولی کا اختلاف ہوا حضرت عثمان کے وسیع جنگوں کی وجہ سے، تو پھر انہی سے وہ نسخہ لے کے ان کے 7 بڑے نمونے بنائے گئے، اور ان کو لہجہ جو تھا وہ قریشی نبی پاک کے لہجے پہ مرتب کیا گیا، اور اس دوران میں تمام جو اپنے اپنے لہجوں میں لکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کلیکشن کر لی گئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دیتے نہیں تھے، زبردستی حضرت عثمان نے ان سے لیا تھا، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے مجھے شروع میں تو لگا کہ میں سینئر ہوں اور میں نے جو لکھا ٹھیک لکھا ہے، لیکن اب لگتا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا اور اختلاف کو ختم کیا، اور قریشی لہجے میں 7 جلدیں بنا کر دنیا کے بڑے بڑے مراکز میں جو وسعت مملکت کی وسعت تھی تو گویا کہ ان بڑے صوبوں میں رکھ دیا گیا کہ اب ان سے ٹریس کرو، اور یہ وہ اختلاف ہے جو بائبل اور تورات اور انجیل اور زرتشتی مذہب کی زند زبان میں لکھی ہوئی اوستا جو 12,000 گائے کی کھالوں پہ ہے، ان سے یہ تمام معاملات میں منفرد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پہ اترنے والی وحی ہے،
وہ وحی جلی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولی ہے، تشریح کی ہے، عمل کیا ہے تو وہ سنت ہے، جو بیان کیا ہے وہ حدیث ہے. ان کے الگ ذخیرے ہیں اور ان میں کچھ اور چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح ہسٹری اور تاریخ لکھنے والوں نے اپنے طور پہ بہت کچھ لکھا، اور لکھنے والوں کی لمبی لائنیں ہیں، اور انہیں سارے واقعات سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے، تاریخ اسلام بنو امیہ تک وہ موجود ہیں، اور آگے ترکوں تک کے بھی موجود ہیں. پھر کچھ لکھنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا قد کاٹ مبارک، آپ کی ناک مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کی پلکیں مبارک، ایک ایک چیز کو، شمائل کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ ایسے لکھنے والے جب لکھتے ہیں تو جو اس میں لکھ کر حصہ لے لیتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے. اور جو نبی پاک کی سیرت نبوی ہے تو اس کے لیے تو جرمن مستشرق اسپرنگر کہتا ہے بڑی لمبی لائن ہے نبی کے محبین کی، اس میں جگہ پانا باعث عزت ہے، اور نہ ختم ہونے والی ایک کتابوں کی لائن ہے. اور وہ محبت اور سرور اور ان کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ ہائے نبوی کو بیان کیا ہے. حالانکہ وہ پیرس کے سب سے بڑے اسلامی سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 95 سال کی عمر میں انہوں نے دین کا کام کیا، اور انہیں حدیثوں پہ بھی بہت کام کیا ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع و تدوین کو بھی دیکھا ہے اور بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. اور یہ کام ہے جو باقی مذہبی کتابوں کے مقابلے میں قرآن کا خود بخود محفوظ ہونا یہاں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو معلوم ہوا کہ 14 صدیوں میں کسی ایک صدی کا قرآن اگر بہت پیسے لگا کے کلیکٹ کر لیا گیا ہے تو غلطی پھر بھی ان کو نہیں ملی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب خود اس کی حفاظت کی ہے، حفاظت بھی کی ہے، الفاظ کی بھی کی ہے اور معنوں کی بھی کی ہے. جو معنی جو مروج ہے، جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اگر کوئی اس معنی کے خلاف کرے گا تو تسلیم ہی نہیں ہوگا. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں، اور خدا کے لیے تھوڑا سا تحقیق کو بھی پڑھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں اور درک پیدا کر لیں. اور ایسے قصے کہانیوں کو سن کر سر دھننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا.